زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولاي و مولا کل مومن و مومنہ، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نہ کہنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو، ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمحو ذکرنا، اے یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو، خبردار لا تمحو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے ہیں۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، ولولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے، لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔
یہ مجلس حسین علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. سب مل کے یہ ذکر پڑھیے. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. سرکار کی سلامتی کے لیے اور میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں. محمد علیہ کیونکہ ہر روز آپ کی خدمت میں ایک ذکر ہدیہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کام سے نکلتے ہیں تو کوئی ایسا ذکر ہو کہ وہ کام ہو جائے. انشاءاللہ تعالی جو بھی کسی کام سے نکلے سورہ فتح کی تلاوت کرے نماز صبح کے بعد. اس کے بعد جا کے سجدے میں جا کے 100 دفعہ یہ ذکر پڑھے. یا فاعل الخیرات یا مؤتی المسئلات. یا فاعل الخیرات یا مؤتی المسئلات. یہ دو ذکر کر کے ایک دانہ 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھے کہ پروردگار اس کے کام میں برکت دے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر. مولا امام حسین علیہ السلام آپ کا پرسہ بی بی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. مسلسل شب سے آپ آ رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، اور بی بی فاطمہ زہرا احسان فراموش نہیں ہیں. بی بی آپ کو اجر دیں گی انشاءاللہ. جتنی رونق اس امام بارے میں ہے، ہم بھی جگہ جگہ پہ بڑے بڑے اشرے پڑھ رہے ہیں، اور مجمع تو بہت ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین جتنا لطف اس برطانیہ کے شہر لیسٹر کے ماتم میں آیا، الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے. اور یہ بچے بھی جنہوں نے کیسٹ نکالی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور دعا کی ہے شب عاشور کے صدقے فاطمہ زہرا انہیں حقیقی معنی میں اپنا عزادار اور ماتمی قرار دے. اور میں نے سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک خاص اخلاص سے ماتمیوں میں ماشاءاللہ بہت روحانیت ہوتی ہے. تو میں اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ یہاں کے اخلاص کا سبب اتحاد ہے. اس لیے کہ یہاں پر یہ جماعت جو حسینیوں کے لیے یہ حال بنا ہوا ہے، یہ حال حسینیوں کے لیے ہے. جو بھی امام زمانہ کو چاہتا ہے اس کے لیے ہے. آپ دیکھیں پلانے مالے مجھے انڈین خوجہ برادران ہیں اور میں خود پاکستان کے رہنے والا ہوں. یہاں مجلس میں جو آتے ہیں کچھ لوگ انڈیا کے خوجہ ہیں، کچھ لوگ کوئی اور زبان رکھتے ہیں، کچھ پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، لیکن کسی نے آنے کے وقت یہ نہیں دیکھا کہ امام بارگاہ کس کا ہے. سب نے یہی دیکھا اور سب یہی دیکھتے ہیں اور سب یہی دیکھتے ہیں کہ ہم بے شک پاکستانی ہوں، ہم بے شک انڈین ہوں، ہم بے شک ایرانی بھی آتے ہیں ہماری مجلس میں، افغانی بھی آتے ہیں، جب امام بارگاہ میں آتے ہیں تو حسینی بن کے آتے ہیں. اور اس اتحاد پہ سلام ہو آپ کے اس اتحاد پر. بی بی فاطمہ زہرا آپ پہ سلام بھیجتی ہوں گی، کیونکہ جو اتحاد میں برکت اور رحمت ہے وہ اختلاف میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کا اخلاص، چاہے باہر آپ نکلیں پاسپورٹ میں کسی کے انڈین لکھا ہو، کسی کے ایرانی لکھا ہو،
آپ نے دیکھا کہ ایرانیوں کو تقریر سمجھ میں تو نہیں آتی ہے، چلیں انگلش میں وہ بیٹھیں، ہماری تقریر سمجھ میں نہیں آتی ہے، افغانی برادران کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ حسین حسین آپ کرتے ہیں، روتے ہیں، وہ بھی آپ کے رونے کی وجہ سے روتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا اتحاد ہے۔ باہر پاسپورٹ پہ کوئی نیشنلٹی جس کی پہلے کوئی جانے انڈین تھا، کوئی جو ہے پاکستانی تھا، کوئی افغانی تھا اور کوئی جو ہے ایرانی تھا، یہ میری ریکویسٹ ہے آج شب عاشورہ، میرا میسیج ہے آج آپ کے لیے کہ باہر کوئی بھی انڈین ہو، کوئی پاکستانی ہو، کوئی ایرانی ہو، کوئی افغانی ہو، کوئی انڈیا کے کس شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی پاکستان کے کس شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب حسین کی امام بارگاہ میں آتے ہیں تو سب حسینی بن کے آؤ۔ اور الحمدللہ میں آپ کے لیے بی بی فاطمہ معصومہ کے روزے میں دعاگو ہوں کہ خداوند متعال آپ کو اس سے زیادہ اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا آپ کے ماتم کا کہنا، اگر توفیق ہوئی تو ہر سال میں ویب سائٹ سے بھی دیکھوں گا آپ کے ماتم کا کیا انداز ہے، کیا اخلاص ہے، کیا خلوص ہے، کیا نوحہ خان کس اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا ماتمی کس اخلاص کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے اتحاد کا اور اخلاص کا دونوں کا رزلٹ ہے جو آپ کے آگے ہے۔ یہ میں نے فرض سمجھا بات کرنا کہ امام زمانہ اس بات سے راضی ہیں اور مولا صاحب زمان آپ لوگوں میں اتحاد چاہتے ہیں کہ مولا دیکھ کے کہیں سبحان اللہ، میرے شیعہ سب مل کے ساتھ میں میرے جد حسین کی عزاداری منا رہے ہیں۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر روز آپ دیکھتے ہیں یہ بچے لوگ ہماری بہت مہم اور مین پوائنٹس میں اٹھتے ہیں ہر روز، اور مصائب میں اٹھتے ہیں، جاتے ہیں باتھ روم، ادھر وضو کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کسی بچے کو ڈانٹا نہیں، کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں اٹھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بچے امانت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ بی بی کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہے تاکہ ہم انہیں ٹرینڈ کریں کل کے لیے۔ اگر ہم ان بچوں کو کل ہم ڈانٹیں گے، کہیں گے بیٹھ جائیں آپ، تو یہ بچے کل سے شاید مجلس میں نہ آئیں۔ اگر کل سے مجلس میں نہیں آئیں گے تو آپ کے ممبر کے سنبھالنے والا اور ماتمداری کے سنبھالنے والا کون ہوگا؟ تو اس تحمل کے ساتھ میں نے 10 دن جو کچھ دیکھا، اس لیے کہ بہرحال بچے ہیں، بچے تو ہم بھی کبھی بچے تھے، آپ بھی کبھی بچے تھے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ان کو قیاس کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، انہیں سمجھ میں زبان کم آتی ہے تو بیچارے بور ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ مولا سے دعا ہے کبھی بھی کسی بچے کو مت ڈانٹا کریں، اس لیے کہ شاید فاطمہ زہرا اس چھوٹے بچے کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر۔ اور یہ بھی میرا میسیج ہے، میں تقریر شروع کروں گا ابھی کیونکہ شاید آج آخری تقریر ہے اس موضوع کی۔ جو زیارت والی مجلس ہوگی اس میں لوگ بھی کم ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، کل تو شام غریبہ مصائب ہوتے ہیں فقط شام غریبہ میں، تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میسیج آپ تک پہنچ جائے۔ یہ بچے امانت الہی ہیں، ان بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، انہیں حسینی بنائیے، انہیں عزادار بنائیے، انہیں نمازی بنائیے۔ اب میں آپ کو کہوں، ناراض بھی مت ہوئیے گا، جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا اس کا بچہ کیا نماز پڑھے گا؟ جو باپ خود مولا کی عزاداری میں نہیں آتا ہے اس کا بیٹا کیا مولا کا عزادار بنے گا؟ جو باپ امام زمانہ کی یاد کو صبح اٹھ کے دعا امام زمانہ نہیں پڑھتا ہے اس کا بچہ کیا دعا امام زمانہ پڑھے گا؟ جو باپ گھر میں دیکھ کے، گھر میں بیٹھ کے ریموٹ ہاتھ میں لے کے سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کا بچہ بھی سب کچھ دیکھے گا۔ کل قیامت کے دن بی بی فاطمہ زہرا کہیں گی اس بچے کا قصور نہیں، اس کے باپ کو بلاؤ کہ وہ اس بچے کی تربیت کا مؤثر تھا اور اثر انداز تھا، وہی ضامن ہے اور وہی
اسی کو لے کے آؤ. مجھے آپ بتائیے کہ امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے؟ صبح صبح اٹھتے ہی بچوں کو ٹریننگ دیجئے، امام زمانہ کی دعا پڑھ کے نکلیں، مولا کی حفظ و امان میں جائیں. امام زمانہ کی دعا کے بعد قرات ہو، تلاوت قرآن ہو. یہ بات نہ ہو کہ بچوں کے لیے اسکول کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہو، لیکن جب مدرسے کی بات آئے تو ہم کہیں ہمارے بچے تھک جاتے ہیں. جناب آپ کے بچے اسکول کے لیے نہیں تھکتے ہیں اور مدرسے کے لیے تھک جاتے ہیں. یہ نہ ہو، اس لیے کہ یہی بچے کل والدین کہیں گے کہ ہمارا احترام نہیں کر رہے. مولانا آپ نے خود ایسی تربیت نہیں کی کہ احترام آپ کا کریں. آپ نے بچے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تربیت کوئی ہاتھ سے مارنے کا نام نہیں ہے. اچھے طریقے سے، بہترین بیان سے، بہترین اخلاق سے اس بچے کو سکھاتے آئیں سائیکالوجی کے اعتبار سے، تو اس کی بچے کی بہترین تربیت ہو جائے گی. یہ میرا میسیج ہے شب عاشورہ. یہی امام زمانہ آپ سے چاہتے ہیں، یہی فاطمہ زہرا آپ سے چاہتی ہیں، یہی امام حسین آپ سے چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. آپ نے اگر بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کی تو فاطمہ زہرا کے نزدیک میرا اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کل ہم اگر مر بھی گئے تو یہ بچے جب ماتم کریں گے تو فرشتے آ کے خوشخبری سنائیں گے قبر میں کہ جن بچوں کی آپ نے تربیت کے لیے شب عاشور جملہ کہا تھا وہ نمازی ہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں اور وہ مولا کی عزاداری منا رہے ہیں. صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. کامیاب انسان کے موضوع کی آج آخری کڑی ہے، کیونکہ عرض کیا کہ زیارت والے تقریر کا عنوان مستقل ہوگا اور لوگ بھی شاید کم ہوں اس میں. شام غریباں تو کل مصائب کے دن ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. آج پورے اس موضوع کا آپ کی خدمت میں رزلٹ دینا ہے. قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کو انجام دیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی. یہ چار خصوصیات اس فرد کی خدا نے بتائیں کہ جو کامیاب ہے، اور جو ناکام ہے وہ خسارے میں ہے. جو بھی اس چار خصوصیات کے الگ کوئی کام کرے گا وہ ناکام ہے، جو بھی چار خصوصیات اپنائے گا وہ کامیاب ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ. ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قسم دو طرح کے کھائے جاتے ہیں. ایک، یا تو کوئی مافوق چیز ہو، انسان قسم کھاتا ہے اپنے باپ کا، اللہ کا قسم کھاتا ہے، امام حسین قسم کھاتا ہے. اور دوسری قسم قسم کھانے کی یہ ہے کہ انسان جو محبوب چیز ہے اس کی قسم کھائے. اب اللہ سے کوئی مافوق تو چیز ہے نہیں، بس اللہ محبوب چیز کی قسم کھائے گا. والعصر، قسم زمانے کی. اور اللہ نے پھر اسی 30ویں پارے میں ارشاد آیا والشمس وضحاها. توجہ کیجئے گا، آج قسم ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، آفتاب کی. وضحاها، اور جب وہ اپنے کمال پہ ہوتا ہے ظہر کے وقت، کمال کی قسم کھائی خدا نے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم اس قمر کی جو سورج کے بعد آتا ہے، وہ بھی کمال. اس کے بعد قسم کھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، قسم دن کی. واللیل اذا یغشاها، قسم رات کی. والسماء وما بناها، قسم آسمان کی. والارض وما طحاها، قسم زمین کی. والنفس وما سواها، قسم نفس کی. فالہمها فجورها وتقواها، قد افلح من زکاها. پورے موضوع کا آج رزلٹ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اتنے قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا. حیدری، قد افلح من زکاها،
جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے، وقد خواب من دساہا، وہ ناکام ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتا رہا۔ اگر انسان جو نفس کہے اس پہ چلتا رہے تو وہ ناکام، جو نفس کے کہنے کو ٹھکرائے وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ جو نفس کہے اس پہ عمل کرے، اپنے ارادوں کو نفس کے اوپر غالب کرے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر۔ خدا نے قسم کھائی شمس کے کمال کی، توجہ کیجئے گا، شمس کے کمال کی، سورج کے کمال کی قسم کھائی، قمر کے کمال کی قسم کھائی، زمین کے کمال کی قسم کھائی، اس لیے کہ خدا کے نزدیک یہ سب کمالات تھے جس کی قسم کھائی۔ آسمان کی قسم کھائی کیونکہ آسمان کامل بنا، کامل کی قسم کھائی۔ توجہ کیجئے گا، اچھا خدا قسم کھاتا ہے کمال کی، خدا قسم کھاتا ہے کمال کی، تو ایک جگہ بے ارشاد آیا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنی جلال کی، انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یجری ولا بحرا یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ حیدری حیدری علی 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 حیدری۔ بھائی کوئی عزت سے بڑی قسم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم عادی ہیں، قسم جو کھائی جاتی ہے اس بات کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو خدا نے قسم کھائی وَعِزَّتِي، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں۔ وَجَلَالِي، مجھے قسم ہے اس جلال کی جو کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کون سی معتبر ہے، فضائل اہل بیت میں ہی فقط ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ معتبر ہے یا نہیں، باقی تم نے ساری روایات کو تحقیق کر لیا ہے، معتبر ہے نہیں، فقط فضائل اہل بیت ہی بچ گئے ہیں۔ فضائل اہل بیت فقط بچ گئے ہیں کہ آپ کہو کہ معتبر ہے نہیں، اور حدیث ساری آپ نے تحقیق کر لی ہے نا کہ وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں، فقط فضائل میں ہی آپ کو یاد آتا ہے۔ ریسرچ کریں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، مجھے کسی سے غرض نہیں، جو اہل بیت کے فضائل کے مقصر ہیں وہ اہل بیت کے پاس بھی مقصر ہیں۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، وَجَلَالِي اور جلال کی، انی ما خلقتم سما مبنیتن، یہ میں پھیلا ہوا آسمان پیدا نہ کرتا، ولا ارضن مدحیتن، یہ زمین پیدا نہ کرتا، ولا فلکن تجری، یہ فلک پیدا نہ کرتا، ولا بحرن یجری، یہ بحر پیدا نہ کرتا، یہ سب کچھ پیدا کیے ہیں تو فی ان آل محمد کی محبت میں الذین ہم تحت الکسا، یہ جو تحت کسا ہیں، چادر کے نیچے ہیں۔ اور کیسا ارشاد آیا، عجیب ارشاد آیا، یا ملائکتی ویا سکان سماواتی، اے ملائکو، اے آسمان پہ رہنے والو، پروردگار کیا ملائکہ کے علاوہ کوئی اور بھی آسمان میں رہتا ہے کیا؟ اگر خدا فقط کہتا یا ملائکتی، تو جو آسمان پہ چاند کا سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ یہ کہتے کہ اللہ نے آل محمد کے فضائل ہمیں نہیں سنائے۔ اللہ نے کہا یا ملائکتی ویا سکان سماواتی، اور میرے آسمانوں پہ رہنے والوں،
یا ملائکتی، توجہ کیجئے گا، اے میرے ملائکو. اچھا ملک کہتے کس کو ہیں؟ توجہ کیجئے گا، خصوصی جملہ ہے، ہدیہ کر رہا ہوں. ملک کہتے کسے ہیں؟ قرآن میں ارشاد آیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم ملائکہ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں. اور ملک کہتے ہیں اس فرشتے کو، ملک اس شے کا نام ہے اگر ایک لحظہ بھی عبادت پروردگار سے غافل ہو جائے تو پروردگار کی بارگاہ سے نکالا جائے. توجہ کیجئے گا، جملہ ہدیہ کروں گا، زندگی میں نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ، کہ یادگار رہ جائے ہماری تقریر آج کی. یا ملائکتی، پس ملک کا ترجمہ ہوا جو جس عبادت میں ہے وہ اسی عبادت میں مصروف ہے. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قنوت میں ہے، بھائی بولتے آئیں آپ لوگ، وہ قنوت میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں. ایک لحظہ عبادت پروردگار سے غافل نہیں ہونا ہے، نہیں تو پروردگار کی دربار سے نکالے جائیں گے. اللہ جو کہہ رہا ہے یا ملائکتی، میرے ملائکہ سنو. کیا سنو؟ فضائل اہل بیت سنو. ظاہر سی بات ہے کہ جو ملائکہ عبادت کر رہے ہیں اس عبادت سے ہٹیں گے تو سنیں گے نا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جو رکوع کر رہے ہو رکوع چھوڑو، جو سجدہ کر رہے ہو سجدہ چھوڑو، جو قنوت پڑھ رہے ہو قنوت چھوڑو. اس لیے کہ قنوت پڑھتے ہو صدقے زہرا کے، رکوع کرتے ہو صدقے زہرا کے، سجدہ کرتے ہو صدقے زہرا کے. آج فضائل زہرا پڑھ رہا ہوں. حیدری علی 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 حیدری. یا ملائکتی یعنی رکوع والے رکوع چھوڑے. کہاں ہیں جو لوگ کہتے ہیں فضائل اہل بیت میں ملا لوگ زیادہ روی کرتے ہیں، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قم کے مولانا لوگ تو فضائل پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ وہ بھی سنیں. جو کہتے ہیں بھائی امامے والے لوگ تو فضائل پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ پھر صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. یا ملائکتی، اے میرے ملائکو. رکوع والے رکوع چھوڑیں، اس لیے کہ فضیلت زہرا بیان ہو رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سجدے میں جا کے نبی نے بتلایا. جب حسین پشت پہ آئے، فضائل پڑھ رہا ہوں، جب حسین پشت پہ آئے تو 70 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کائنات کے نبی ہیں، شریعت کے مالک ہیں، قرآن کے لے آنے والے ہیں، وحی کے حامل ہیں، تو حسین کو گرا دیتے؟ لیکن حسین کو نہیں گرایا. اچھا نماز کو چھوڑ دیتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کو چھوڑ دیتے؟ نماز کو بھی نہیں چھوڑا، نماز کو بھی نہیں چھوڑا. گرنٹ سے بات کہنا ہوں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے رکوع میں جو زکوٰۃ دی تو علی کے لیے یہ ہے کہ علی تو نماز میں یہاں نہیں ہوتے، آسمان پہ ہوتے ہیں، تو علی کو معلوم کیسے ہوا کہ فرشتہ آیا ہے اس کو انگوٹھی اتار کے دے دی؟ میں یہ کہوں گا پہلے یہ تو بتاؤ رسول کو کیسے معلوم ہوا کہ حسین پشت پر ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. علی 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 حیدری. مولا سلامت رکھے یار مدد کہنے والوں کو. کہتے ہیں علی کو معلوم کیسے ہوا؟ تمہارا علی پہ تو اعتراض ہو رہا ہے، رسول کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. بھائی رسول نے جو 70 دفعہ یہ ذکر دہرایا، معلوم ہوا کہ حسین پشت پر ہے نا. اگر معلوم نہ ہوتا تو اس کو ذکر کو دہراتے کیوں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اچھا تو میں دنیا سے پوچھتا ہوں، نہیں نماز چھوڑی، نہیں حسین کو چھوڑا. شریعت کے حامل ہیں، شریعت کے حامل ہیں، شریعت کے عامل ہیں. اور میں نے ایک تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کی سنت کے 3 قسم ہوتے ہیں. ایک لفظ نبی بولتا ہے، قول محمد، ایک فعل محمد، ایک تقریر محمد. اور نبی نے بتلانا یہ چاہا، توجہ کیجئے گا، نبی نے بتلانا یہ چاہا اگر میرے فعل کو دیکھنا ہے، جو لوگ میرے فعل کے پیچھے ہیں، اگر کوئی چیز میرے فعل کی صورت میں آ جائے تو اسے نماز کہتے ہیں. اگر کوئی پیکر حسین کی صورت میں آ جائے تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حیدری حیدری. اور جو لوگ کہتے ہیں فقط نماز پڑھو، حسین کام نہیں آئے گا، رسول نے انہیں بھی بتلایا اگر نماز کو پڑھتے رہو گے، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، رسول نے بتایا خبردار میں شریعت کا حامل حکم دے کے جا رہا ہوں کہ نماز کے ساتھ ساتھ اگر حسینیت دل میں نہیں ہوگی تو جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. اور وہ لوگ، معاف بھی کیجئے گا، ناراض بھی مت ہوئیے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں سب کچھ حسین ہے نماز کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، جو لوگ کہتے ہیں سب کچھ حسین نماز کچھ بھی نہیں، ان کو بھی رسول نے بتایا خبردار جس حسینی کے دل میں حسین ہو اس کے ہاتھوں پہ نماز کی اللہ اکبر ہو، میں نبی بلا کے شفاعت کروں گا. حیدری. تو یہ لوگ مت سوچیں یہ نبی نے بتایا کہ اگر کسی حسینی کے دل میں حسین کی محبت ہو اور زبان پہ اللہ اکبر ہو تو حسین کے ساتھ. ارے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں دشمن اہل بیت کی نماز قبول نہیں ہے، علی کی محبت کے سوا نماز قبول نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کی محبت کے سوا نماز قبول نہیں ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، دشمن علی کی نماز قبول نہیں ہے اس لیے کہ محبت علی نہیں ہے، آپ ہی لوگ کہتے ہیں، اور شیعوں پہ نماز فرض نہیں ہے. تو جو اتنا جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، تو نماز ہے کس کے لیے پھر؟ مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. آپ ہی کہتے ہیں کہ ان کی قبول نہیں ہے اور ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے جن کی قبول ہوگی ان پہ ہی فرض ہے. تو مہربانی کر کے نماز سے بھاگنے کی دلیل مت بنائیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی قبول نہیں. اچھا یہ بھی کہتے ہو اور ہمارے اوپر اتنا خدا نے کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو.
کس کے لیے؟ جن کی قبول ہوتی ہے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. اچھا، جبریل نے کہا بھائی گھبرائے تو نہیں ہو نا آج، کیونکہ آخری تقریر ہے، رزلٹ دے رہا ہوں پوری تقریروں کا. جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، اے رب اس چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل تو خیاط الحسنین بن کے آتا ہے، تجھے پتا نہیں؟ جبریل تو علی کا شاگرد ہے، تجھے پتا نہیں ہے؟ جبریل تو فاطمہ زہرا کے جا کے گھر کی چکیاں چلاتا ہے، تجھے پتا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ جو ذاکر لوگ پڑھتے ہیں میں اس کے مخالف ہوں، آج ایمان تازہ ہو جائے گا. ذاکر لوگ پڑھتے ہیں کہ جبریل کو جو 5 نور ساتھ نظر آئے ان کی لائٹ اتنی شدید تھی کہ جبریل دیکھ نہیں سکا اور پہچان نہیں سکا. نہیں، جب جبریل پیدا ہو رہا تھا تو جبریل کو 14 نور دکھائے گئے، تو اس وقت جبریل کی آنکھیں کمزور نہیں ہوئی. توجہ کیجئے گا، آج بالکل معراج کراؤں گا آپ کو. اس وقت کیوں نہیں؟ جبریل نے کہا کہ میں نہیں پہچان رہا ہوں. کہا اکیلے اکیلے نور کو پہچانتا ہے، جب ساتھ میں نور ملتے ہیں بڑے نعرے وارے لگتے ہیں، ذاکر اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن میں مخالف ہوں اس کا. اس لیے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جبریل نے پھر پوچھا کیوں. یا رب ومن تحت الکسا، اے رب زمین کے چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں پوچھا؟ اگر اسے معلوم تھا جبریل کو تو آئیے میں قرآن کی آیت سے آپ کو پروف بنا کے بتاؤں جبریل نے کیوں پوچھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ عرض کرتا ہوں کہ پورے اشرے کا شاید قیمتی جملہ ہو، یہ علمی اور قیمتی. جناب موسیٰ سے 18 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی، خدا نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو سن رہے ہو وہ بولو. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا خدا کو پتا نہیں تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اس سے بھیڑوں کو بھی چراتا ہوں. جو دیہات کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاٹھی کے ساتھ بھیڑوں کو چرایا جاتا ہے. اب یہاں آ کے کوئی کہے کہ میں برطانیہ کا، الگ بات ہے، سبھی ہم دیہات کے ہیں. کسی کو نیشنلٹی مل گئی تو وہ برطانیہ کا نہیں ہو جائے گا، سب نے دیہات دیکھے ہیں. بہرحال صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ نے کیا پوچھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. خدا کی عزت کی قسم میرا جملہ ضائع نہ کرنا آج. وما تلک، بہت محنت سے جملہ پڑھ رہا ہوں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ایک تقریر بنانے کے لیے 18 کلاک بھی لگتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ بس ایسے آ کے پڑھتے ہیں ہم. پہلے جو مطالعہ ہوتا ہے وہ تو الگ پوائنٹس کی جو ڈسپلن ہے اس کے پاس، اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ہمیں پتا ہے. محنت سے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ایک دم جملہ جملے کے پیچھے آتا جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ 3 کام بتائے. اتوکأ علیہا، ایک تو ٹیک لگاتا ہوں اس پر، واحش بہا علی غنمی، دوسرا بھیڑیں چراتا ہوں اس سے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى، اور دوسرے بھی فائدے یہ لاٹھی مجھے دیتی ہے. اچھا 3 فائدے بتائے. اللہ نے موسیٰ سے یہ کہا تو فائدہ بتا، یا یہ پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، قیمتی جملہ ہے، قیمتی جملہ ہے. آج اللہ نے کیا کہا؟
تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میں خدا کی عزت دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کہوں کہ یہ رومال ہے، تو یہ جواب کافی ہے یا نہیں؟ اگر آپ پوچھیں اس سے آپ کیا کرتے ہیں تو میں کہوں گا اس سے پسینہ صاف کرتا ہوں۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ جواب یہاں تک کافی تھا کہ یہ لاٹھی ہے۔ یہ زیادہ طول دینے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ابھی جملہ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ زیادہ طول دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں پہ علماء فصاحت اور بلاغت جو عربی کے فصیح اور بلیغ کلام کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا کبھی کبھی سوال چھوٹا ہوتا ہے لیکن جواب طولانی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ انسان کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ نے تو سوال چھوٹا کیا لیکن موسیٰ چاہ رہا تھا اللہ سے لمبی بات کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ منتظر تھا کوئی اللہ بات کرے تو میں کچھ اور جملے ادا کروں۔ اللہ میرا محبوب ہے تو جبریل سب کو پہچانتا تھا، حسنین کو بھی جانتا تھا، بی بی فاطمہ زہرا کو بھی پہچانتا تھا، مولا علی کو بھی پہچانتا تھا۔ اللہ سے پوچھا اس لیے کہ فرشتوں کو بتائے خدایا میں تو سب کو جانتا ہوں، لیکن پھر دل کہتا ہے اس محبوب شخصیتوں کے فضائل سنو۔ حیدری علی 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 حیدری حیدری۔ جبریل کو پتا تھا نور بور کی لائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جبریل کو پتا تھا، لیکن جبریل موسیٰ کی طرح چاہ رہا تھا کہ میں اللہ سے پوچھوں گا تو اللہ میرے جواب دے گا۔ تو اللہ نے بھی جواب اتنا نہیں دیا کہ یہ فاطمہ ہے، توجہ کیجئے گا، یہ فاطمہ ہے، یہ حسنین ہے، یہ علی ہے۔ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے۔ یہ اللہ نے انتظام کیا پہلے نام فاطمہ کا لے کے، اس لیے کہ لوگ فاطمہ کی عظمت سے واقف ہو جائیں۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ معرفت کے ساتھ اسے کتاب پڑھو گے انشاءاللہ۔ اچھا کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بَأْلُہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے اور یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کے بیٹے ہیں۔ عربی میں 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ابن یعنی بیٹا، ون ایک جو ہے بیٹا، اور دوسرا ہوتا ہے ابنین 2 بیٹے، تیسرا لفظ ہوتا ہے ابو یعنی 3 سے زیادہ بیٹے۔ تو اللہ نے لفظ استعمال کیا ابوہا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، درحالی کے بیٹے 2 ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فقط حسنین چادر میں تھے، باقی اماموں کی امامت کہاں سے ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ بھی ذہنوں سے واقف تھا، اللہ نے جمع کا لفظ اختیار کیا۔ تو اور ہم 2 دیکھ رہے ہیں، اللہ 11 فاطمہ کے بیٹے دیکھ رہا ہے۔ بنوہا، اس لیے جمع کا لفظ اختیار کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ تو حسنین کی امامت تھی، باقی کو آپ کیا کریں گے؟ تو بی بی نے عجیب قسم 11 امام ہیں، اس کے نیچے تم دیکھ رہے ہو، اللہ کی نظر میں بنوہا ہے۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ اتنا اہل بیت کو بڑھا رہے ہو، اتنا اہل بیت کو بڑھا رہے ہو، ہمیں کہتے ہیں 4 مذہب ہیں اہل سنت کے، جس میں سے شافعی، مالکی،
حنبلی حنفی. شافی مذہب جس کا امام شافی کہتا ہے کہ ان کان حب علی رفض فانا اول الرافضی. اگر علی کی محبت شرک ہے تو میرا مشرکوں میں پہلا نام میرا لکھو، کیونکہ میرے دل میں علی کی محبت ہے. اور یہ شافی عجیب کنڈیشن میں جب شافی جا رہا ہے، معراج کراؤں گا. جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ مولانا شعر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، شعر پڑھتا نہیں ہوں لیکن چاہتا ہوں آج میں بھی شاعران حسین کی لسٹ میں شریک ہو جاؤں. شافی کہتا ہے جب مر رہا ہے پوری عمر علی ابن ابی طالب کی پوری لائف، علی ابن ابی طالب کی لائف پر ریسرچ کی. جب جا رہا ہے کہہ رہا ہے مات الشافی لیس ادری علی ربہ ام اللہ. شافی مرتے جا رہا ہے لیکن شافی کو یہ پتا نہیں چلا کہ علی اس کے رب ہے یا اللہ اس کے رب ہے. اور یہی بات ہے، جملہ یہاں تک پورا نہیں ہوا. جب میرے مولا کائنات کعبے میں آئے، جملہ سنیے گا، یہی آپ کے انگلینڈ کا سائنسدان بتا رہا ہے جس نے اول سے لے کے آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھا. کہا میں نے اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھا اور ریسرچ کی. مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ علی نے کائنات کو ایسے پیش کیا ہے، یا تو علی خالق کائنات ہے یا جب کائنات بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا. حیدری علی 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 حیدری حیدری. ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ پڑھوں گا فضائل جتنا مجھے زندگی میری وقف ہو جائے گی اہل بیت کے لیے. یہاں کے بعد پھر سنڈے سے عشرہ ثانیہ ادارہ جعفریہ میں ہے. جو لوگ لندن سے یہاں آتے ہیں وہ سن لیں، اگر ٹائم ہو جائے ادارہ جعفریہ میں انشاءاللہ 8 بڑے ممبر پہ بیٹھوں گا. یہ سنڈے سے لے کے عشرہ ثانی وہاں پر ہے. وہاں بھی آ کے سنیں فضائل اہل بیت علیہ السلام کہ علی کی کیا گونچے ہیں، علی کے کیا نعرے ہیں اور علی کے کیا فضائل ہیں. شافی نے کہا مات الشافی لیس ادری علی ربہ ام اللہ. شافی مرتے دم تک جا رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوا کہ شافیوں کا رب اللہ ہے یا علی ہے. اس سائنسدان نے کیا کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یا تو علی کے سامنے کائنات کو خلق کیا گیا یا تو علی خالق کے کائنات ہیں، لیکن شعر ہدیہ کر رہا ہوں پورے سال تک آپ کے لیے کافی ہے. شاعر نے دیکھا کیا کہا، علی کہتا ولی کہتا شہ عقدہ کشا کہتا. علی کہتا ولی کہتا شہ عقدہ کشا کہتا. نظر جلووں میں کھو جاتی نہ جانے کیا سے کیا کہتا. علی کہتا ولی کہتا شہ عقدہ کشا کہتا. نظر جلووں میں کھو جاتی نہ جانے کیا سے کیا کہتا. کہ علی 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 گر کعبے میں آتے ہی سجدہ نہ کر لیتے. نصیری تو نصیری تھا زمانہ بھی خدا کہتا. علی 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 حیدری. لیکن یاد رکھو، کسی کمپاؤنڈر کو کہو کہ ڈاکٹر صاحب، کہے گا ہاں میں ڈاکٹر ہو گیا. لیکن علی کو جھوٹی تعریف چاہیے ہی نہیں. علی کو دنیا نے کہا تو اللہ ہے، کہا خبردار میرا اللہ وہی رب ہے، میں اللہ نہیں ہوں. اور جو کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے اس سے علی بھی ناراض ہے، اس لیے کہ علی نے خود منع کیا ہے مجھے سب کچھ کہو اللہ نہ کہو، اللہ نہ کہو مجھے. اور یاد رکھو کہتے ہیں کہ علی اللہ ہیں، علی اللہ ہیں. اچھا مجھے تعجب کی بات ہے وہ نعوذ باللہ حسنین کو گالیاں دیتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. تو
تو علی کے بیٹے ہیں حسنین، علی کے بیٹے ہیں حسنین. یہ نصیریوں کی بھول ہے، اس لیے کہ علی نے کعبے میں آتے ہی سجدہ کر کے سمجھایا میں بھی اسی اللہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. ادنا سا غلام ہوں. اور علی کی غلامی کس کو نہیں چاہیے؟ علی اللہ کا غلام، علی اللہ کا عبد. اور واقعہ کیا لاتے ہیں علی کے نصیریت کے ثابت کرنے. میرا فرض بنتا ہے میں کہوں، اس لیے کہ امام زمانہ مجھ سے راضی ہوں گے جملہ کہنے میں. مولا راضی نہیں ہے اس کی جد کو خدا کہا جائے، خود مولا علی راضی نہیں، اس کے فضائل پڑھنا ہمارا فرض ہے. لیکن جہاں تک انہوں نے کہا ہے، کہا کہ ایک صاحب کو 40 دفعہ مولا علی نے زندہ کیا اور 40 دفعہ اس کو مارا، تو یہ خدا کا کام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ان کو یہ پروف دیا کریں کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی تو خدا ہے. علی کیا کہہ رہا ہے؟ میں خدا نہیں ہوں. پس جو بھی آدمی علی کو اللہ مانتا ہے اس بندے کی بات مانتا ہے، علی کی بات نہیں مانتا. اور جھوٹے آدمی کو خدا کر کے مانتا ہے. عجیب بات ہے. علی تو کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، اس کو مارتے وقت علی کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں خدا، مجھے نہ کہو. وہ کہہ رہا ہے کہ تم علی اللہ ہو، تو اس کی بات کو مان رہے ہیں، اور جو علی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں اس کی بات کو بھول رہے ہیں. عجیب بات ہے بھائی. یعنی مولا کائنات کو نعوذ باللہ نصیری لوگ جھوٹا کر رہے ہیں نا اس بات سے. مولا کہہ رہے ہیں خبردار مجھے مت کہو. نجر بلاغہ مولا کہتے ہیں مجھے نہ کہو اللہ نہیں ہوں میں. کہا نہیں تم علی جھوٹ بولے، تم اللہ ہو. یہ کون سی عقل تسلیم کرے گی؟ صلوات پڑھی عظمت آل محمد پر. ایک عمل ہے، کوئی اگر انجام دے گا 40 شب تو امام زمانہ کی جو دوسرے دن صبح نکلے گا جو پہلا آدمی ملے گا وہ امام زمانہ ہوں گے. تو ایک آدمی نے عمل انجام دیا، کوئی صحیح انجام نہیں دیا اس نے. جیسے وہ نکلے، ایک صاحب مچھلی پکڑ کے آ رہا، دریا سے آ رہے تھے، اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے چپک گیا اور اس کو گلے ملا. کہنے لگا یا امام زمانہ، یا امام زمانہ. وہ کہنے لگا بابا میں نہیں ہوں امام زمانہ، میری جان چھوڑو. کہنے لگا بھائی میں نے عمل کیا ہے. کہا عمل کیا ہو، میں کیسے اپنے آپ کو نسبت دوں امام زمانہ کی طرف؟ میں نہیں ہوں. کہا تمہیں کہنا پڑے گا تم امام زمانہ ہو. اس بندے خدا نے دیکھا کہ اسے جان نہیں چھوٹ رہی. اب امام زمانہ بھی اس بات میں راضی ہے کہ میں جان بچاؤں اپنی. کہا ٹھیک ہے بھائی تو جا جہنم میں، امام زمانہ میں ہوں. اس نے کہا ہاں اب بات تو اس کے پاؤں چومے. یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ امام علی منع کریں ہم کریں نہیں بھائی، تم مولا اللہ ہو بس. یہ فقط اس کے کہ اپنی مرضی کا دین بنانا. یہ علی کی مرضی اس میں نہیں ہے، اپنی مرضی اس میں ہے بس. ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں، ہمارا دل کہتا ہے. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. اور علی کی غلامی اور علی کے بچوں کی غلامی فخر سمجھتے ہیں فرشتے بھی. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ ملک کا جو ایک لحظہ بھی ذکر پروردگار سے غافل نہیں ہوتا اس کو ملک کہتے ہیں. اگر غافل ہو جائے تو اللہ کی دربار سے نکالا جائے، اور اگر نکالا جائے تو فطرس کہلائے، اور اگر فطرس کہلائے تو کام آئے تو حسین کا جھولا کام آئے. جب رسول کے پاس آیا حسین کی ولادت ہوئی ہے، آئے سب فرشتے، فطرس کو دیکھا نیچے، کہا آؤ فطرس تمہیں پتا نہیں حسین کی ولادت ہوئی ہے، نبی حسین کے صدقے میں سب کچھ دیں گے، چلتے ہیں. چلا فطرس کو بھی لائیں یا نبی اللہ. اچھا نبی نے فرمایا تمسح بمہد الحسین. ذمہ داری سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، تمسح بمہد الحسین. اے فطرس اپنے پروں کو جو آج تمہارے جل گئے ہیں بال، اس کو جو ہے وہ امام حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کرو، تمہیں شفا آ جائے گی. میں دنیا سے پوچھتا ہوں رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین کے ساتھ مس کرو؟ رسول کو پتا تھا اسی حسین کا ایک بچہ
کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اس کے جھولے سے لوگ شفا پائیں گے۔ اجرکم اللہ، اس لیے کہا تمسح بمہد الحسین، حسین کے گہوارے کے ساتھ، حسین کے جھولے کے ساتھ مسا کرو، کہ آج لوگوں کو یہ بتائے رسول کہ علی اصغر کے جھولے کے ساتھ جو بھی اپنے آپ کو مس کرے گا اس کو شفا مل جائے گی۔ عزاداران حسین، آج شب عاشور ہے نا، بہت غم کی شب ہے، بہت غم کی شب ہے۔ میرے حسین مولا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکے سے پہنے ہوئے احرام حج کے عمرے میں تبدیل ہوئے۔ کوئی اگر آپ کو کہہ دے کہ حج سے نکل جاؤ، حج کے دن ہو، کتنا دل سے سخت گزرے گا، لیکن وقت کے امام کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ حالات ایسے ہو گئے۔ عزاداران حسین، میرا مولا حسین، جس غریب پہ آج رونے آئے ہو، وہ مدینے والا امیر حسین جو کربلا میں آ کے غریب ہو گیا۔ 3 کو کربلا میرا مولا حسین پہنچا، 7 محرم کو اہل بیت کا پانی بند ہوا۔ اہل بیت کے ساتھ بچے بھی تھے، سکینہ بھی تھی، علی اصغر بھی تھے۔ شب عاشور آئی نا، حسین نے کہا ذرا خیموں کا، حسین نے 3 حصوں میں شب عاشور تقسیم کی، ایک عبادت پروردگار میں، اور رات کا دوسرا حصہ اصحاب کے ساتھ گفتگو میں، رات کا تیسرا حصہ خیموں کا معائنہ کیا کہ کربلا کے ماؤں کے کیا حوصلے ہیں۔ عزاداران حسین اصحاب کو کہہ رہے ہیں آپ جائیے، کل کا دن ہوگا میں مارا جاؤں گا۔ کوئی نہیں جا رہا۔ عباس چراغ کو بھجاؤ، شاید کوئی شرم محسوس کرے۔ حسین نے کہا میں جنت دے رہا ہوں، جاؤ۔ اصحاب نے کہا وہ جنت جس میں تو حسین نہ ہو ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں عزاداران حسین، بڑا اچھا استقبال کیا تو نے، اس طرح رویا جاتا ہے حسین پہ۔ شب عاشور ہے نا آج، سارا دن کل تمہارے منہ پہ ہنسی نہ ہو، اس لیے کہ میں جملہ کہتا ہوں کاش شب عاشور نہ آتی، اگر آئی تھی تو شب عاشور نہ گزرتی اور عاشور کا دن نہ ہوتا، اور عاشور کے آدھے دن میں اہل بیت کا آباد گھرانہ ویران نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران حسین، روز عاشور ہوا، جملہ کہوں گا سننا بہت رو گے۔ تھکا ہوا حسین اکبر کی لاش اٹھا کے آیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے، اون محمد کی لاش، عباس کے غم میں رویا حسین۔ ہاں عزاداران حسین، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرے؟ میری طرف دیکھیں عزاداران حسین، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرے؟ میرے مولا کے ماتم دارو، آج اس صغیر کا ذکر ہوگا۔ ایک عیسائی لکھتا ہے دائرۃ المعارف میں، دائرۃ المعارف اس کتاب کا نام ہے جس میں مہم چیزیں آتی ہیں، الفابیٹ کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے، الف سے فلاں، بے سے فلاں۔ جب لفظ رے پہ پہنچتا ہے لکھتا ہے رباب۔ وہ عیسائی لکھتا ہے رونا تیری قسمت میں ہے، سننا کہ عیسائی کیا مسائب پڑھ رہا ہے، لکھتا ہے امر رباب ہاذہی، یہ بی بی علی اصغر کی ماں ہیں۔
انہا لن تستزل بعد وقت کربلا الى آخر عمرہا. عیسائی لکھتا ہے یہ وہ بی بی ہے جو اصغر کے موت کے بعد اپنے مرنے تک کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی, دھوپ میں بیٹھ کے اصغر کا ماتم کیا. اجرکم اللہ. عزاداران حسین, جنگ تو بڑوں سے کی جاتی ہے. کتنے خبیث مٹی کے پلید لوگ تھے کہ بچوں سے بھی جنگ. ایک ہندوستان کا وزیر پاکستان میں آیا, کہنے لگا مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ کہ حسین کے ایسے ننھے بچے کو بھی تیر مارا جسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تیر لگنے کے بعد ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. اجرکم اللہ. ہاں ہاں اس طرح رو علی اصغر پہ, چلا چلا کہو یا علی اصغرا, یا علی اصغرا. بی بی رباب کو آج پتہ ہے کس کو پرسہ دینا ہے؟ آج چھوٹی بچی سکینہ کو اصغر کا پرسہ دینا ہے. آج اصغر کی ہمراہ بہن سکینہ کو پرسہ دینا ہے. مولا آپ کا رونا قبول کرے. عزاداران حسین اصغر کو لے کے آئے میرے مولا, کہا یا قوم, اے ملونو اے قوم, ان لم ترحمونی, اگر میرے اوپر تم رحم نہیں کرتے ہو, فرحم ھذا الطفل الصغیر, میرے اس چھوٹے بچے پہ رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلذا عطشان, تمہیں پتا نہیں ہے کہ اصغر کیسے تڑپ رہا ہے پیاس میں. عزاداران حسین, عربی میں یتلذا کہتے ہیں اس کو جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے نا. امام نے وہ لفظ اختیار کیا کہ اصغر پانی کی پیاس میں تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ. ہاں ہاں اس طرح روایت جناب علی اصغر پر. میرے مولا کے ماتم دارو, عمر سعد نے کہا فقطع کلام علی, اے حرملا, علی کے کلام کو قطع کرو. عرب کا دستور تھا چھوٹے پرندوں کے لیے, شکار کے لیے چھوٹا سا تیر ہوتا تھا, اور بڑے جانوروں کے شکار کے لیے بڑا سا تیر. جو بہت ہی مضبوط ہوتے تھے ان کے لیے بڑا بڑا تیر. تاریخ نے لکھا سب سے جو سخت تیر تھا وہ اصغر کو مارا گیا. عزاداران حسین, سید ابن طاؤس امام زمانہ کی ملاقات ہوئی انہیں, وہ لکھتے ہیں لحوف میں, عزاداران حسین فَذُبِحَ الطِّفْلُ, یہ صغیر ذبح ہو گیا, لیکن تیر کیسے لگا؟ من الاذن الی الاذن, ایک کان سے نکلا دوسرے کان سے نکلا. اجرکم اللہ. بی بی فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہیں. ہاں اس طرح رونے کا حق ادا کر رہے ہو آج علی اصغر پہ, شب عاشور کا حق ادا کر رہے ہو رباب کے پیاسے اصغر پہ, حسین کے بھوکے اصغر پہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اصغر کی پیاس کے لیے کتنے پانی کی ضرورت تھی؟ میری مائیں جانتی ہے نا 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے. عزاداران حسین اصغر کے جنازے کو لے کے آئے میرے مولا حسین. بی بی سکینہ کہتی ہیں سقیت اخی الماء یا ابا لعلک سقیت اخی الماء, اے میرے بابا اصغر کو پانی پلائے. حسین نے کیا کہا؟ بنیا ہاں کی آقا, یہ اصغر کا لاشا دیکھو. اجرکم اللہ. ہاں عزاداران حسین, شب عاشور
شب عاشور ہے آج. عزاداران حسین مذبوحاً بسہم الاعداء، دشمنوں نے تیر مارا اصغر کو. عزاداران حسین بس ایک جملہ سننا، میرے مولا کے ماتم دارو، حسین نے خیموں کے پیچھے ایک قبر کو کھودا، علی اصغر کو دفن کر دیا. بہت حسین مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی اصغر کو کچھ نہیں کرے گا. بس آخری جملہ سننا جو امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے کہ میرا سلام ہو اس اصغر پہ کہ جو اصغر 3 دفعہ شہید ہوا. عزاداران حسین جب عمر صاحب نے لاشیں گنے تو سرحائے شہداء 71 نکلے. ایک ملعون نے کہا میں نے دیکھا کہ خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفن کرتے ہوئے حسین کو عزاداران حسین گھوڑے سوار نیزہ لے کے آئے، کربلا کی زمین میں نیزے مارتے آ رہے ہیں. فضا نے کہا رباب تیرے اصغر کی خیر، ابھی جھولا آئے گا علی اصغر کا. عزاداران حسین ایک دفعہ جو تیر مارا نیزے سے اصغر کا سر نکلا. رباب نے کہا یا علی اصغر، یا علی اصغر. آتے ہیں اصغر علی خون میں نہائے ہوئے، موت کی ہچکی لگی، خون میں نہائے ہوئے، موٹیا دونوں بندے سینے کے اوپر گری، آنکھیں کھلی کچھ رکھی، خون میں نہائے ہوئے، مارتے ہیں استوپا ڈھونڈتے ہیں سرنسا، جاتے ہیں پیش خدا، خون میں نہائے ہوئے، من کا تلا ہے ہوا دم بھی ہے اکھرا ہوا، سینے میں الجا ہوا، خون میں نہائے ہوئے، آنکھیں کبھی کھول کے شہ کی طرف یاس سے روکے ہو کیا دیکھتے،
خون میں نہا یہ ہوئے گل ہوا اے بیبیو آتے ہے اصغر علی آخری تسلیم کو خون میں نہا یہ ہوئے اے مومن جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ اے مومن جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ شبیر نے رو رو کے کلے جیسے لگایا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ خیمے کی طرف روتے ہوئے آئے شہیدی شرمندہ و غمی کسی آس سے منہ پھیر کے بانو کو دکھایا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ بے شیر کی میت پہ جو زینب نے نظر کی رو رو کے یہ بولی اے بیبیو لو خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ یہ سن کے ہوا رونے کا گل اہل حرم میں مامون کے غم میں یوں رو کے ہر ایک بی بی نے آنکھوں سے لگایا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ دیکھی نہ گئی بیوہ کی جب بھی گریا واری رکت ہوئی تاری میدان میں فرزند علی خیمے سے لایا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا اصغر کا جنازہ اے مومنو جب خون میں ڈوبا ہوا آیا میری دکھ میری دکھ تر میری دکھ تر میری دکھ تر صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا میری دکھ تر میری دکھ تر میری دکھ تر صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا میرے بیٹے ظلم کے طوفان سے ٹکرائیں گے میرے بیٹے ظلم کے طوفان سے ٹکرائیں گے اپنا سر کٹوا کے پرچم دین کا لہرائیں گے اپنا سر کٹوا کے پرچم دین کا لہرائیں گے جس گھڑی تم دیکھو منظر میری دکھ تر صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا صبر کرنا ہے سکینہ صبر کرنا جس گھڑی تم دیکھو منظر میری دکھ تر
کاٹ کے سر میرے نیزے پر چڑھائیں گے لئی، کاٹ کر سر میرے نیزے پر چڑھائیں گے لئی، آسماں بھی روئے گا گریا کرے گی یہ زمین، آسماں بھی روئے گا گریا کرے گی یہ زمین، آنے رب کا نام لے کر میری دکھ تر صبر کرنا ہے سکینہ، صبر کرنا، صبر کرنا ہے سکینہ، صبر کرنا، بعد میرے قتل کے تم پر عیاں ہو جائے گا، بعد میرے قتل کے تم پر عیاں ہو جائے گا، آگ خیموں میں لگے گی اور دعا ہو جائے گا، آگ خیموں میں لگے گی اور دعا چھا جائے گا، جب بھی دیکھو جلتا بستر میری دکھ تر صبر کرنا ہے سکینہ، صبر کرنا، صبر کرنا ہے سکینہ، صبر کرنا، دل تڑپتے ہوگے اور شام غریبہ آئے گی، دل تڑپتے ہوگے اور میں غریبہ آئے گی، ریت کا بستر ملے گا سینہ تو نہ پائے گی، ریت کا بستر ملے گا سینہ تو نہ پائے گی، دل پہ رکھنا اپنے پتھر میری دکھ تر صبر کرنا ہے سکینہ، صبر کرنا، صبر کرنا ہے سکینہ، صبر کرنا، ایک اندھیری رات میں جب رستہ بولے گے غریب، ایک اندھیری رات میں جب رستہ بولے گے غریب، کٹے تن سے صدا آئے گی آ بیٹے قریب، کٹے تن سے صدا آئے گی آ بیٹے قریب، سر کو رکھ کر کٹے تن پر میری دکھ